فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون معزز خواتین محترم سامعین اور قابل قدر علماء کرام، اب یہ وقت تقریر یا خطاب کا نہیں رہا اور میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ اس آخری موقع پہ بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں بطور مشورہ ذمہ داران کے سامنے رکھوں اور اپنی بات ختم کروں۔ آج سے تقریباً 6-7 ماہ پہلے اسی ادارے میں اسی جگہ اور اسی اسٹیج پہ حاضری کا موقع ملا تھا اور پھر تھوڑی مدت کے بعد اس ادارے کے ذمہ داران نے مجھے یاد کیا۔ میں سب سے پہلے ان ذمہ داران خاص طور پہ جناب مولانا انوار الحق صاحب اور ان کے ہونہار صاحبزادے جناب مولانا ریاض الحق صاحب مدنی، مولانا انعام الحق صاحب تیمی اور دوسرے تمام ذمہ داران، معلمین، اساتذہ اور معلمات کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک بار پھر مجھے یہاں پہ حاضر ہونے کا موقع دیا۔ میرے بھائیوں اور خاص طور پہ ادارہ کی نگرانی کرنے والے ذمہ داران حضرات، بنیادی طور پہ یہ ادارہ اپنے محل وقوع کے اعتبار سے وقت کی اور علاقے کی، ملک کی ایک شدید ضرورت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کے ذریعے مکمل کرایا۔ اس کے لیے آپ سب کو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ دیکھ کر مجھے بہت اطمینان ہے کہ یہ ادارہ تعلیمی میدان میں خاص طور پہ ترقی کی طرف گامزن ہے۔ اس کے نشاطات اور اس کی کارکردگی روز افزوں ترقی کی جانب مائل ہے، یہ بڑی خوبی کی بات ہے۔ مشورہ میں یہ دینا چاہ رہا تھا کہ اس طرح کے جب پروگرام منعقد کیے جائیں جس میں خاص طور پہ طلبہ اور طالبات کے درمیان انعامات کی تقسیم کا مسئلہ ہو، تو اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ برنامج ایسے ترتیب دے کہ تقسیم انعامات کا مرحلہ پروگرام کے اس موقع پہ ہونا چاہیے جہاں پہ تمام سامعین اور تمام گارجین اور آئے ہوئے ذی حیثیت مہمان موجود ہوں اور ان کے سامنے بچوں کو انعامات دیے جائیں، ان کے انعامات کی تقسیم ہو۔ اس کا ایک بہت بڑا معنوی اثر پڑتا ہے ان لوگوں پہ جو یہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس آخری مرحلے میں جبکہ بیشتر لوگ یہاں سے جا چکے ہیں، ان بچوں کے انعامات کے اندر وہ چیزیں نہیں پائی جا سکتی ہیں جو شروع میں اگر رکھی جاتی تو ہو سکتی تھی۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انعامات کو آخری مرحلے تک مؤخر کیا جائے، انعامات کو شروع میں بھی تقسیم کر کے پروگرام کو آپ چلا سکتے ہیں، اور بہتر یہی ہے
کہ اس کو ایک دم ٹاپ ٹائم پہ اس طرح کی چیزیں رکھی جائیں. یہ ادارے کے اندر اس کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے. اس سے بچوں کی معنوی حیثیت میں اضافہ ہوتا ہے اور ادارے کی کارکردگی زیادہ لوگوں تک پہنچ پاتی ہے، لوگ اس سے بھی متاثر ہوتے ہیں. دوسری ایک بڑی اہم بات جو مجھے کہنی تھی وہ یہ کہ پوری دنیا کے اندر اور خاص طور پہ ہمارے ملک نیپال اور ہندوستان کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ روز افزوں نئے نئے ادارے قائم ہو رہے ہیں اور ان کی تعداد اور ان کا شمار کرنا انتہائی مشکل ہے. ان میں سے بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو الحمدللہ بڑی اخلاص کے ساتھ، بڑی خوبی کے ساتھ اور بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جس میں سے میں امید کرتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ یہ ادارہ بھی ہے. لیکن عمومی طور پہ جو صورتحال ہے میرے بھائیوں وہ انتہائی تکلیف دہ ہے. اداروں کی کثرت کے باوجود اس سے جو فوج تیار ہو رہی ہے، جو لوگ وہاں سے تعلیم حاصل کر کے باہر آ رہے ہیں، ان کے اندر وہ خوبیاں، وہ صلاحیتیں اور وہ تمام چیزیں اس درجے کی نہیں پائی جاتی جس درجے کی ہم ڈھونڈتے ہیں. آج کا المیہ یہ ہے کہ آپ ملک کے چھوٹے بڑے حصے میں کسی اچھے خطیب، کسی اچھے عالم دین، کسی شیریں بیاں مقرر اور کسی واعظ کی تلاش کرتے ہیں تو بڑی مشکل کے ساتھ یہ اس صفات کے حاملین اور علماء کرام اور خطبہ حضرات آپ کو دستیاب ہوتے ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مدارس کی کثرت کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم اور اس کی تربیت پہ جو خصوصی توجہ ہماری ہونی چاہیے اس میں بڑی حد تک کمی آ رہی ہے. اور یہ ساری چیزیں زیادہ تر منحصر ہوتی ہیں ادارے کے ذمہ داران کے اوپر اور ان کے اساتذہ اور معلمات کے اوپر. یہ کسی بھی ادارے کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ جتنے زیادہ مخلص ہوں گے اپنے عمل کے اندر اور اپنی کارکردگی کے اندر، اساتذہ خاص طور پہ طلباء اور طالبات کی تربیت کے اندر اس بات کا لحاظ رکھیں کہ وہ ایک معلم اور ایک مربی کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں جو آپ نے پوری زندگی میں صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنایا تھا. وقت نہیں ہے، میں ایک مثال یہاں پہ اساتذہ کرام کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا آپ مطالعہ کر جائیں، آپ کی پوری زندگی تعلیم، تربیت اور دعوت کے میدان میں گزری ہے. لیکن ہمیں یہ ہر قدم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ جذبہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو، وہ اپنے سامنے بیٹھنے والے طلباء کو، وہ اپنے ماننے والے اور معتقدین کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے دینی بھائی ہیں، یہ ہماری تربیت کے محتاج ہیں. ان کی صلاحیتوں کا اور ان کی قدرات اور ان کے اندر جو ذہنی صلاحیتیں ہوتی تھی ان کا اعتبار کر کے عام طور پہ ان کی تربیت کی جاتی تھی. ایک مدرس کے سامنے ایک کلاس میں جہاں بہت سارے طلباء ہوتے ہیں، ان میں طلباء مختلف صلاحیت اور مختلف ذہنیت کے طلباء اور طالبات موجود ہوتے ہیں. ایک مدرس کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان کی ذہنی صلاحیت، ان کے گھر کے پس منظر اور ان کے والدین کی حیثیت کو بھی سامنے رکھتے ہوئے وہ ان کے ساتھ سلوک کرے اور ان کی تربیت کا لحاظ رکھیں. کتابوں کی عبارتیں، مشکل عبارتیں حل کر دینا اور بچوں کو اس کے مفہوم سمجھا دینا، یہ
بلا شبہ تعلیم کا ایک حصہ ہے، لیکن میرے بھائیوں اس سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ہم طلبہ کی تربیت کیسے کریں، ان کی ذہنی ساخت اور ان کی صلاحیت کا لحاظ کرتے ہوئے ہم ان کی تربیت کا خیال رکھیں۔ میں یہاں پہ آپ کے سامنے پڑھے لکھے لوگ ہمارے سامنے ہیں، طلبہ ہیں، ان کے لیے ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 100 سال کی تاریخ، آپ مدارس کی تاریخ دیکھ لیں، ان مدارس کی تاریخ میں آپ کو 2 ایسے اشخاص تاریخ میں ملیں گے جو انہی مدارس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کی صحیح تربیت اور ان کی ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے ان کو مطمئن نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نہ صرف یہ کہ دین سے بیزار ہو گئے بلکہ مدارس کے سخت خلاف ہوئے۔ عجم سے تعلق رکھنے والے علامہ نیاز فتح پوری کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ وہ قدرتی طور پہ انتہائی ذہنی صلاحیت کے مالک ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو غضب کی ذہانت اور غضب کی صلاحیت دی تھی، لیکن ایک مدرسے میں وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے، لیکن وہاں کی تعلیم اور تربیت کو انہوں نے جب دیکھا، اس کا نقشہ انہوں نے بعد میں اپنی تحریر کے اندر کھینچا ہے، آپ اس کو پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں جس مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں پہ حفظ خانہ ایک چل رہا تھا، جس کو انہوں نے حفظ خانہ کے بجائے مذبح خانہ لکھا ہے۔ اس میں ایک حافظ صاحب ہوا کرتے تھے جن کا نام قادر بخش تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مدرسے میں حفظ کرنے والے بچوں کے اوپر انتہائی سختی کے ساتھ ان کے اوپر اتنا ظلم کیا جاتا تھا، ان کی اتنی پٹائی کی جاتی تھی، اتنی سخت سزائیں دی جاتی تھی کہ اس کو دیکھ کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور وہیں سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ اگر اسلام اسی کا نام ہے، قرآن سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے اگر اسی ذہنی خوف سے گزرنا پڑے گا تو مجھے ایسے قرآن کی اور ایسے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک بچہ وہ ان حالات سے گزرنے کے بعد نہ صرف یہ کہ تعلیم سے متنفر ہوا بلکہ وہ اسلام سے بھی متنفر ہوا، اور پوری آدھی صدی اس بر صغیر کے اندر علماء کرام کو کوشش کرنی پڑی نیاز فتح پوری کے اعتراضات کے جواب دینے میں، جو انہوں نے اسلام کے اوپر اور مدارس کے سسٹم کے اوپر جو اعتراضات قائم کیے۔ یہ عجم کی مثال۔ عرب کی دنیا میں طاہا حسین ایک بہت بڑا نام ہے، ایک بہت بڑے ادیب گزرے ہیں جو اتفاق سے نابینا بھی تھے، مصر کے رہنے والے تھے۔ ان کے بارے میں بھی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس بچے کے اندر، اس نابینا انسان کے اندر جو ذہنی صلاحیت دی تھی، اس صلاحیت کے مطابق انہوں نے جب اپنی تعلیم کی ابتدا کی، اساتذہ کرام جو ان کے سامنے آئے ان سے جب سوالات انہوں نے کیے اسلام سے متعلق اور جو اعتراضات تھے ان کے، تو بجائے اس کے کہ اساتذہ ان کے اعتراضات کا جواب دیتے، ان کو مطمئن کرتے، ان کے اوپر دھوس جمع کر کے، اور استاد کی جو ایک حیثیت ہوتی ہے اس حیثیت کو منوانے کے لیے ان کے اوپر جب جبر کیا گیا تو اس کا بھی حال وہی ہوا جو نیاز فتح پوری کا تھا۔ میرے بھائیوں اور میرے اساتذہ کرام، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تعلیم اور تربیت ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ یہ جو طلبہ آپ کے سامنے، یہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے گارجین حضرات نے آپ کے حوالے کیے ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کی ایسی تربیت کریں کہ یہ نہ صرف ان کی اسلام کی شہدائی ہو بلکہ ان کے ذہن و دماغ میں اسلام کی خوبیاں، اسلامی تعلیمات کی خوبیاں اور بذات خود تعلیم کی جو خوبی ہے، جو چیزیں تعلیم کی جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان کی طرف یہ فطری طور پہ مائل ہوں۔ ان کے ساتھ پیار کا سلوک، ان کے ساتھ ایک بچے باپ جیسے اپنے بچے کے ساتھ ایک سلوک کرتا ہے، اس سلوک اور اس جذبے کے ساتھ، اس شفقت کے ساتھ اگر آپ ان کی تعلیم اور تربیت کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ آنے والی زندگی میں
یہ آپ کو یاد بھی رکھیں گے، آپ کے لیے دعائیں بھی کریں گے، اور ان کی زندگی انشاءاللہ بہت مفید ثابت ہوگی ان کے لیے بھی اور اپنے اساتذہ کے لیے بھی۔ میں بہت زیادہ لمبی بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اخیر میں ایک بار پھر اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ اس ادارے کے تعلق سے کہ الحمدللہ یہ ادارہ ترقی کی جانب گامزن ہے۔ رب العالمین اس ادارے کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین اس کو نظر بد سے بچائے، اور یہاں کام کرنے والے اساتذہ معلمات کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ صبر کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کی طاقت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین کی خدمت کیا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیر و جزا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آپ کو صحت و عافیت سے رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ تعبیر ہم پر باقی رکھے، آمین۔